اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ کافی عرصے سے میرے ذہن میں ایک ٹاپک گھوم رہا تھا، میرا خیال ہے کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا گھنا ٹاپک ہے، ویسے پچھلے جب میں نے بات کی تھی آپ کے ساتھ موبائل فون پہ سیٹرن ایک ٹول پہ، تو وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کی، لیکن یہ والا جو ٹاپک ہے یہ سینسٹیو ہے، یہ حساس ٹاپک ہے، اور مجھے اپنے لیکچرز میں وہ والے لیکچرز بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں جس میں میں نے کسی حساس بات کی ہے، کوئی حساس موضوع اپنایا ہے تو ابھی بھی یہ موضوع کافی حساس ہے۔ اس کا میرے یہ جو کیا نام ہے لیکچر کا عنوان ہوگا، حسن کو احتیاط لازم ہے۔ تو حسن کو کون سا احتیاط لازم ہے اور میں کس احتیاط کی بات کر رہی ہوں؟ میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں، دو باتیں شیئر کروں گی، میرا ٹاپک بھی اس میں کھل جائے گا، میرا مقصد بھی اس میں کھل جائے گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں کہیں پر ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ تھی، اور ہمارا ہی ایک ساتھی جو ہے وہ وہاں پر سپرنٹینڈنٹ تھے۔ تو چونکہ وہ ہمارا جو ساتھی ہے وہ 10 سال سے ہم ایک جگہ کولیگ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک جگہ بندہ جاب کرے تو پھر وہ بہن بھائیوں کی طرح، سہیلیوں کی طرح، دوستوں کی طرح ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو وہ جو میرے کولیگ تھے تو ان کو آخری جب ہمارا پیپر تھا اور اس دن ہمارا آخری بس پر ایگزام کا وائنڈ اپ تھا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار راجا، مجھے تو بھوک لگی ہے بہت زیادہ۔ تو مجھے کہتا ہے کہ آج تو ہم ان کے مہمان ہیں اس کالج والوں کے، ان کے میتھس ڈپارٹمنٹ نے ہماری دعوت کی ہے، تو آج ہم ان کے مہمان ہیں، کھانا شانا ہم ان کے ساتھ کھائیں گے۔ تو میں بڑی خوش ہوئی، دعوتیں آپ کو پتہ ہے سب کو اچھی لگتی ہیں، مجھے بھی اچھی لگتی ہے دعوت، میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا مزے کے کھانے ہوں گے۔ تو جب میں کھانا کھانے کے لیے کھانے کا ٹائم ہوا، ہم نے پیپر شیپر وائنڈ اپ کر کے اس کو بند کر دیے، تو اتنے میں راجا تو چلے گئے تھے، تو پی این نے آ کے مجھے کہا، میم آپ آئے کھانے پہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں گئی ہوں، تو جو ہی میں نے ڈور کھولا تو ذرا سی میں نے جھانکی لگائی، تو وہاں کوئی 10 تو میرا خیال ہے وہ آدمی ہوں گے، 10 اس ڈپارٹمنٹ کے، ان کے میتھس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر سے 10 وہ آدمی ہوں گے۔ تو ایک کرسی پہ راجا بیٹھا ہوا تھا جو میرے کالج کا بندہ ہے، جو ہماری کولیگ ہیں، اور ایک کرسی جی میڈم کے لیے خالی ہے، ایک کرسی میرے لیے خالی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں فوراً پیچھے ہو گئی، اور پھر میں نے اپنا حوصلہ جمع کر کے تو خیر میں ادھر کھڑی رہی، بلکہ پی اے نے پھر آ کے مجھے کہا، میم وہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تو آپ آئیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے حوصلہ جمع کر کے پھر میں سیدھا اندر گئی ہوں، تو راجا کے پاس گئی جو ہمارے کالج کے تھے۔ تو میں نے کہا راجا میں نے کھانا نہیں کھانا، تو وہ سارے بڑے وہ پریشان ہو گئے۔ تو وہ ایک کہتے میم کو شاید شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا شرم کی کیا بات ہے، میں نے کھانا ہی نہیں ہے۔ تو راجا نے ہنس کے ان سے کہا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا راجا اتنی بھی بھوک نہیں لگی۔ تو جب میں نے کہا اتنی بھی بھوک نہیں لگی تو ہنسی چھوٹ گئی لوگوں کی، اور میں وہاں سے نکل آئی۔ میری یہ بات بڑی عجیب تھی، خود مجھے بھی بڑی عجیب سی بات میں لگی تھی کہ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی، پر اتنی بھی بھوک نہیں لگی، یعنی خدا کے بندوں مجھے اتنی بھی بھوک نہیں لگی کہ میں 11 مردوں میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، یا مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے کہ میں 11 مردوں میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد میں آ کے اپنی روم میں بیٹھ گئی، وہ ایگزام روم میں۔ تو تھوڑی دیر بعد پی اے نے آ کے مجھے کہا، میم آپ کے لیے کھانا لگا دیا ہے 7 والی روم میں۔ تو پھر میں 7 والی روم میں گئی، اور وہاں پر میرے لیے
الگ سے کھانا رکھا ہوا تھا، پھر میں نے سینے چڑھا کے خوب مزے سے وہ دروازہ بند کر کے اکیلے کھانا کھایا اور بہت ڈٹ کے کھایا۔ اس کے کچھ عرصے بعد نا ہم کہیں جا رہے تھے، تو کوئی کالج کی ٹرپ تھی، تو اس میں ایک بس جو ہے وہ بوائز کی اور ایک گرلس کی۔ میں نے ایک ٹیچر کو دیکھا، وہ جو ٹیچر تھی نا، تو وہ کیا کر رہی تھی، وہ بہت زیادہ بوائز کے وہ اس میں نا، تو میں نے گرلس کو کہا کہ آپ لوگ تو دور جا کے پانی کے ساتھ کھیلو، اور الگ الگ بسوں کے لوگوں کو الگ الگ کر دیا میں نے۔ تو وہ ایک ٹیچر بہت زیادہ ینگ سی لڑکی، وہ بہت زیادہ اوور ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ اس کے اوپر پانی پھینک دو۔ ایک لڑکی کی آواز ہے کہ اس کے اوپر پانی پھینک دو، اور دوسری لڑکے کی آواز آئی کہ ان کو نا پانی میں، اس میم کو پانی میں ڈبکی دو۔ میں سن رہی تھی، میں چائے پی رہی تھی، میرا دماغ بہت زیادہ گھوم، اور مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی، وہ بات میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر گرلس کے لیے اسپیشلی میں مخاطب ہوں، کہ اگر کہیں پر مرد ہیں، کہیں پر مردوں کے جیسے تمہاری یونیورسٹی ہے، کالج ہے، یا تمہاری جاب والی جگہ ہے، جو بھی ہے، جہاں پر مرد ہوتے ہیں نا، وہاں پر تم اپنی ایک دفعہ عزت کرو گے نا، مرد تمہاری 10 دفعہ عزت کریں گے، اور جہاں تم خود کو ایک دفعہ بے عزت کرو گے نا، وہ تمہیں 10 دفعہ بے عزت کریں گے۔ خود میرے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی بی بی نیک پروین ہوں۔ جہاں جہاں اس سوسائٹی میں، وہ کنفیوشس کہتے ہیں نا، میں کچھ نہیں چھپاتا، میرا کوئی راز نہیں ہے، کیونکہ میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں جو تم کرتے ہو، تو میں بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ لیکن یہاں پر جہاں میں نے اپنی ایک دفعہ عزت کی، وہاں پر اگلوں نے میری 10 دفعہ عزت کی، اور جہاں پر میں نے اپنی ایک دفعہ بے عزتی کی، وہاں پر اگلوں نے میری 10 دفعہ بے عزتی کی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ حسن کو احتیاط لازم ہے۔ حسن وابستہ ہے عورتوں سے، اور یہ اسپیشلی وابستہ، ہم نے اس کو اس طرح کیا ہوا ہے۔ میں آگے بھی ایک بات کھولوں گی کہ ہم جہاں پر، وہ رابندر ناتھ ٹیگور کا قول ہے کہ محتاط لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں، تو اگر ہم احتیاط برتیں گے تو ہمارا نقصان کم ہوگا۔ اب حسن کو احتیاط کی کیوں ضرورت ہے، یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ حسن کو احتیاط لازم ہے۔ حسن کو احتیاط اس لیے لازم ہے کیونکہ حسن کے سامنے عشق ہے، اور عشق یاد رکھنا سر پھرا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ عشق کا دماغ کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ عشق ہے، سر پھرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، حسن ہر بار شرارت میں پہل کرتا ہے، بات بگڑتی ہے تو پھر عشق کے سر جاتی ہے۔ تو حسن ہر بار، اچھا، حسن کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حسن کو پردے میں قرار نہیں ہے۔ حسن کو پردے میں قرار نہیں ہے، مطلب حسن ہے تو وہ ایکسپوز ہوگا، اور ایکسپوز ہوگا تو سامنے عشق کی گرمی اس کو برداشت کرنی پڑے گی، یا عشق کی گرمی میں اس کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہی ٹیگور والا قول کہ محتاط لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ہم احتیاط برتیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ نا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نا اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے، وہ اپنے چہرے پہ نا جیسے چادر ڈالے رکھتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ اپنے چہرے پہ چادر کیوں ڈالتے ہیں، تو انہوں نے کہا فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ پتہ ہے نا ان کے حسن کو دیکھ کے لڑکیوں نے، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا حوالہ موجود ہے۔ تو جتنا تک ہو سکتا ہے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی بندے کو یہ اندازہ ہے کہ اس کی ایون آواز پیاری ہے، اور وہ آواز کے ذریعے لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے اپنے اس آواز کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں ان کو بھی سمجھاتی ہوں کہ حسن کو احتیاط لازم ہے۔ جس کے اندر جو حسن ہے، وہاں پر اس کے حسن کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ مزید بھی بات ہوگی۔ مجھے یہ ٹاپک بہت پسند ہے، حسن کو احتیاط لازم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ میں مزید آپ سے بات کروں گی، کیونکہ وہ جو اس کا اصل والا ٹکڑا ہے وہ ابھی میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی، اور آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے رہیں، اور یہاں پتہ ہے اسی طرح زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھیں۔